اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اچھا، آج ہم اسپائرلنا پیج نمبر 14 نمبر پیج سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ اب تک ہم نے جو اسپائرلنا کے بارے میں پڑھا، جو کہ بہت ہی ایک ہمارے لیے امیزنگ رہا۔ آج ہم نے پڑھنا ہے کہ اسپائرلنا میں کتنی قسم کے جو نیوٹرینٹس ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور یہ بہت ہی ایک امیزنگ چیز ہے کہ تقریباً کچھ 26 قسم کے نیوٹرینٹس ہیں جو اسپائرلنا میں پائے جاتے ہیں۔ تو کہہ رہے جی اسپائرلنا اے سپر نیوٹریمنٹ امانگ آل نیچرل فوڈ، اسپائرلنا کنٹین دا موسٹ۔ اسپائرلنا میں تقریباً تمام جو نیچرل فوڈس ہیں ان سب سے زیادہ یہ جو چیزیں پائی جاتی ہیں، کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے پروٹین۔ آپ جانتے ہیں پروٹین ہمارے جسم میں کتنے قسم کے کام کرتی ہے، ہمارے پٹھوں کے لیے، ہماری ہڈیوں کے لیے، نظام انہضام کے لیے، کینسر سے بچانے کے لیے، اور نظام تولید کے لیے، اور بہت سے کام کرنے میں یہ مددگار ہے۔ اس کے بعد بیٹا کیروٹین، یہ بڑی زبردست چیز ہے، یہ ہمارے باڈی میں جا کے وٹامن اے میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور آگے بہت سے فنکشن کرتا ہے۔ اس کے بعد آرگینک آئرن، وٹامن B12، لینولینک ایسڈ، ان سب چیزوں کو آپ باری باری ان پہ نا نیٹ سے ریسرچ بھی کریں، ان کے فنکشن کو دیکھیں الگ الگ، آپ کو مطلب بتانے میں آسانی ہوگی، بعد میں پڑھنے میں، جاننے میں یہ آسانی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کے کیا کیا فنکشنز ہیں، یہ کیوں ضروری ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ تھوڑی سی اپنی طرف سے کاوش کریں کہ ان چیزوں کے بارے میں جانیں۔ اس کے بعد نیچے ہم دیکھتے ہیں کچھ 26 قسم کے جو نیوٹرینٹس ہیں۔ نیوٹرینٹس ان 100 گرام آف اسپائرلنا، 100 گرام اسپائرلنا میں جو نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں وہ کیا کیا ہیں جی؟ سب سے پہلے جی واٹر سولیبل پروٹین 65 ٹو 70 گرام، 65 ٹو 70 گرام واٹر سولیبل پروٹین اس میں پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد کاربوہائیڈریٹ 15 سے 20 گرام، اس کے بعد فیٹ 3 سے 6 گرام، فائبر 2 گرام، کلوروفائل 11,500 سے 1,500 سے 2,000 گرام، اس کے بعد کیروٹین 400 سے 800 ملی گرام۔ اچھا، یہ جو کیروٹین نا، یہ ایک ایسی کمال کا ایک نیوٹرینٹ ہے کہ جس چیز میں یہ پایا جاتا ہے نا، اگر نیوکلیئر وار ہو جائے، ایسا کوئی حملہ ہو جائے، تو جس چیز میں یہ پایا جاتا ہوگا نا وہ چیز، وہ ڈائٹ کام کرے گی، اس کو آپ قابل استعمال ہوگی، وہ اس وقت بھی اس کو آپ استعمال کر سکیں گے۔ یہ اتنا زبردست قسم کا یہ نیوٹرینٹ ہے، یہ اسپائرلنا میں پایا جاتا ہے اور یہ گاجر میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد البیومن 9 ٹو 12 گرام، کیلشیم 400 سے 600 ملی گرام، فیرم 80 سے 150 ملی گرام، اس کے بعد میگنیزی 200 سے 500 ملی گرام، زنک 5 سے 15 ملی گرام، پینٹوتھینک ایسڈ 1 سے 2 ملی گرام، اور SOD یہ 4 لاکھ سے 8 لاکھ یونٹ پایا جاتا ہے اس میں۔ اور اس کے بعد آئینوز اس میں 60 سے 100 ملی گرام، اس کے بعد فولک ایسڈ 0.02 سے 0.05 ملی گرام، بائیوٹین 0.05 سے 0.1 ملی گرام، امائلوز 2000 سے 4000 ملی گرام، اس کے بعد لینولینک ایسڈ 1000 سے 2000 ملی گرام، اس کے بعد وٹامن B13 اے، وٹامن اے، وٹامن B1، وٹامن اے، وٹامن B6، وٹامن B3، وٹامن B12، اور وٹامن سی، اور وٹامن ای، اور وٹامن B2، یہ سارے کے سارے وٹامنز بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ اس میں ایک چیز بتا رہا ہے کہ 1 گرام اسپائرلنا سیم اماؤنٹ آف نیوٹرینٹس ایز ان 1000 گرام آف ویجیٹیبلز، یعنی آپ اگر 1000 گرام پیور ویجیٹیبلز لیتے ہیں نا، بغیر کیمیکل سے سبزیاں لیتے ہیں، 1000 گرام یعنی 1 کلو سبزیوں میں جتنی طاقت ہے نا،
اس کے 1 گرام اسپارولنا میں اتنی طاقت ہے، یعنی اتنے نیوٹرینٹس آپ کو 1 گرام اسپارولنا مل جاتے ہیں۔ یعنی آپ 4 اسپارولنا ہی کیپسول کھائیں نا، تو 1 کلو سبزی میں جتنی وہ طاقت ہے نا پیور جو ہو، وہ سارے کے سارے نیوٹرینٹس آپ کو 1 گرام اسپارولنا میں مل جاتے ہیں۔ یہ اتنی مطلب نیوٹرینٹ سے بھرپور یہ غذا ہے۔ اس کے بعد یہ جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں تھوڑا تھوڑا ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اتنی ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اب ان کے تھوڑے بہت کام ہم دیکھتے ہیں، اور جو کام ہے وہ سارے کے سارے آپ کو لکھی ہوئی بک پہ آئے بھی ہیں، لیکن تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں، بعد میں آپ بھی ان سب چیزوں کو نا دیکھ کے لکھ بھی لیں اور پڑھ بھی لیں۔ پھر ہم جب فزیکل کلاس کریں گے یا زوم پہ کلاس کریں گے، پھر بیٹھ کے ہم اس کو دوبارہ سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے کہہ رہے ہیں یہ جو کیروٹین ہے، کیروٹین کے بارے میں کچھ چیزیں اس نے بتائی ہوئی ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ 1831 میں دریافت ہوا تھا، یہ گاجروں میں پایا جاتا ہے، یہ آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے، یہ ایک کلینزر ہے اور فری ریڈیکل کو جسم سے نکالتا ہے۔ یعنی اسپارولنا جو ہے غذائی نیوٹرینٹس کے ساتھ ساتھ کلینزر نیوٹرینٹس بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ یہ سکن کو صحت مند بناتا ہے، یعنی کسی بھی بندے کو لگتا ہے کہ میری سکن میں مسئلہ ہے، سکن ڈل ہے، سکن میں شائننگ نہیں ہے، وہ اسپارولنا استعمال کرے اس کی سکن ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد وٹامن اے میں منتقل ہو جاتا ہے، یہ آنکھوں کے لیے اچھا ہے، یہ قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، یہ سبز رنگ والی سبزیوں میں پایا جاتا ہے، یہ معدے کو صاف کرتا ہے، بالوں کے تمام مسائل کو حل کرتا ہے۔ اس کے بعد پروٹین پانی اور ہوا کے بعد ضروری ہے، یہ انسان کا ایکسل ہے، یعنی جیسے گاڑی میں ایکسل ہوتا ہے نا، یہ ایکسل کا کام ہماری باڈی میں پروٹین کرتی ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اس وقت لوگوں کو پروٹین نہیں مل رہی، پروٹین کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی لوگوں کی، کیونکہ ایک انڈا تھا دیسی، وہ ہمارے پاس اس کا حل تھا، سورس تھا پروٹین کا، وہ بھی انڈا اب فارمی ہے، اس میں پروٹین ہے ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد دیسی مرغی کا گوشت وہ بھی نہیں ہے، دیسی چیزیں جتنی تھیں پروٹین کے حوالے سے وہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد چنے ہیں پروٹین کے لیے، وہ بھی پیور نہیں ہیں۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ چنے استعمال کریں، اور جو چنے کا آٹا ہے، چنوں کا آٹا ہے، اس کو آپ اپنے دوسرے آٹے میں استعمال کریں تاکہ آپ کے جسم کی پروٹین کی ضرورت پوری رہے۔ آپ کا آٹا جو ہے وہ گندم کے ساتھ ساتھ مکئی جو اور چنوں پہ مشتمل ہونا چاہیے۔ یہ 4 چیزوں والا آٹا ہونا چاہیے، آپ کا 4 آٹے مکس ہونے چاہیے، اس کو آپ کو استعمال کرنا چاہیے، وہ آپ کی باڈی کے لیے بہت اچھا ہے۔ صرف گندم کا آٹا آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ مسل کے سیل بننے میں مدد کرتا ہے، یعنی اس کے بغیر مسل نہیں بن سکتے۔ اس کے بعد 20 قسم کے امینو ایسڈ اس سے بنتے ہیں، 9 قسم کے امینو ایسڈ جسم باہر یعنی خوراک سے لیتا ہے، جیسے دالیں، مچھلی، انڈے، گوشت وغیرہ۔ 11 قسم کے جسم کے اندر بن جاتے ہیں۔ پروٹین کی کمی سے موٹاپا ہوتا ہے، یہ سیل کے اندر کام کرتی ہے، خون کی نالی کو لچکدار بناتی ہے، جسم کی ساخت برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے، جسم کے ٹشو اور غذا کو باقاعدہ کرتی ہے۔ پروٹین کی کمی سے کینسر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ 1 کلو جسمانی وزن کو پروٹین 0.8 گرام چاہیے، یعنی 0.8 گرام پروٹین 1 کلو وزن میں ہونی چاہیے۔ اگر اتنی ہے تو وہ بندہ تندرست ہے پروٹین کے حوالے سے۔ اس کے بعد ایک دو اور چیزیں ہیں، تھوڑا تھوڑا ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں، جیسے لینولینک ایسڈ، یہ عام فیٹی ایسڈ ہے، اسے اومیگا 6 فیٹی ایسڈ بھی کہا جاتا ہے، خون کی نالی کو لچکدار بناتا ہے، وزن کو کم کرتا ہے اور وزن بڑھنے سے روکتا ہے، بھوک کو کنٹرول کرتا ہے، یہ سرسوں کے تیل میں ہوتا ہے اور یہ ایکزیما سے بچاتا ہے، دل اور جوڑوں کے لیے ضروری ہے، سروسس کے لیے بہت مفید ہے، کسی بھی قسم کا سروسس ہو اس کے لیے بہت مفید ہے، خون کی نالیوں کو کھول کر لچکدار بناتا ہے۔ اب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ سرسوں کا تیل استعمال کریں، لوگ کرتے ہی نہیں، اسمیل آتی ہے، حالانکہ وہ بہت ضروری ہے اور وہی صحت کے لیے اچھا ہے، باقی جتنے آئل ہیں یہ باڈی کے لیے نقصان دہ ہیں، ہم پیسے بھی لگاتے ہیں اور بیماری بھی خریدتے ہیں۔ وٹامن B12 ذمہ داری کے ساتھ جسم کے نظام کو سموتھ رکھتا ہے، یعنی بہت ذمہ داری سے یہ باڈی میں کام کرتا ہے وٹامن B12۔
ریڈ بلڈ سیلز کی تعداد کو بڑھاتا ہے، وائٹ بلڈ سیلز کو صحت مند رکھتا ہے، دماغی مسائل سے بچاتا ہے، یہ نرو سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے، پیغام رسانی کے عمل کو برقرار رکھتا ہے، ڈی این اے بنانے میں مدد کرتا ہے، یہ ڈی این اے بنانے میں مدد کرتا ہے اور پایا جاتا ہے اسپائرولنا میں، دل کی صحت کو برقرار رکھتا ہے، وراثتی خصوصیات کو ڈی این اے میں محفوظ رکھتا ہے، جلد اور بالوں کی صحت کو برقرار رکھتا ہے، خون کی کمی سے بچاتا ہے، ہاضمے کے نظام کو بہتر رکھتا ہے، انرجی لیول کو برقرار رکھتا ہے، حمل کو بہتر رکھتا ہے، یادداشت کو ختم ہونے سے بچاتا ہے، کینسر سے روکتا ہے۔ آرگینک آئرن، یہ ایک ٹریس ایلیمنٹ ہے جو زنک سے پہلے آتا ہے، یہ خون بنانے کے پروسیس کو بہتر کرتا ہے، مسلز کے فعال کو تیز کرتا ہے، دماغ کے فعال کو بہتر کرتا ہے، اور آکسیجن کیریئر ہے، یعنی آکسیجن کو باڈی میں لے کے جاتا ہے، یہ خون کی کمی کو پورا کرتا ہے، یہ قوت مدافعت بڑھاتا ہے، یہ توجہ مرکوز کرنے میں مدد کرتا ہے، یہ نیند میں مدد کرتا ہے، یہ انسانی آرگن اور سسٹم کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہ ایک دو چیزیں ہمیں پڑھی، باقی آپ چیزیں جتنی بھی ہیں وہ نیوٹرنٹس ہیں 26 قسم کے، وہ سارے اس میں لکھے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے اس کو دیکھیں، اس پہ غور کریں اور اس کو سمجھیں اور بک پہ لکھ لیں اپنی پہ۔ اس کے بعد نیوٹرنٹس کنٹین، یہ جو پیج نمبر 15 پہ، پیج نمبر 15 پہ، nutrients contained in spirulina meet the most ideal nutrition requirements designed by Food and Agriculture Organization۔ یہ بتا رہا ہے جی جتنے بھی ہمارے آرگینک جو فوڈ ہیں ان میں اسپائرولنا میٹ دا موسٹ آئیڈیل نیوٹریشن ریکوائرمنٹس، یعنی اس وقت دنیا میں جو سب سے آئیڈیل جو نیوٹریشن کے طور پہ اس چیز کو رکھا گیا ہے وہ فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن، یہ ایک ادارہ ہے FAO، اس کے مطابق کہا گیا ہے کہ اسپائرولنا اس وقت سب سے آئیڈیل جو پروڈکٹ ہے اپنے نیوٹریشن کو پورا کرنے کے لیے۔ اس کے بعد therefore spirulina is the only natural and most balanced diet discovered by man so far۔ کہہ رہا ہے اسپائرولنا جو ہے ایک اس وقت تک صرف ایک نیچرل اور موسٹ بیلنس یعنی متوازن جو غذا ہے اس وقت تک ابھی تک انسان کی طرف سے دریافت ہوئی ہے، جو کہ ہمارے لیے نیچرل اور بیلنس ڈائٹ ہے۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے جی 8 گرام اسپائرولنا انیبل اے مین ٹو سروائیو 40 ڈیز، یعنی 8 گرام اسپائرولنا اگر آپ روز لیتے ہیں تو 40 دن تک آپ زندہ رہ سکتے ہیں بغیر کھائے پیے، صرف اسپائرولنا استعمال کرنے سے۔ جتنے بھی یہ خلاباز ہیں یہ سب لوگ ناج وہاں پہ نہیں لے جا سکتے، لیکن اسپائرولنا لے کے جاتے ہیں، جس سے یہ وہاں پہ کام کرتے ہیں، 40 دن تک وہاں پہ رہ سکتے ہیں اسپائرولنا استعمال کر کے۔ کہہ رہا جی 1 گرام اسپائرولنا جو کہ آگے میں نے ذکر کیا ہے 1000 گرام یعنی 1 کلو سبزیوں کی طاقت کے برابر ہے، اور نیچے کچھ اداروں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ FAO اسپائرولنا موسٹ آئیڈیل ڈائٹ ان 21 سینچری، یعنی اس ادارے کے مطابق 21ویں صدی کی بہترین آئیڈیل جو ڈائٹ ہے وہ اسپائرولنا ہے۔ اس کے بعد یونیسکو اسپائرولنا کے بارے میں کہہ رہے ہیں بیسٹ فوڈ ان فیوچر، کہ آنے والے وقت میں یہ بیسٹ فوڈ ہے۔ اس کے بعد FAO کانفرنس ایک ہوئی تھی جس میں کہا گیا اسپائرولنا سپر فوڈ ہے، یعنی دنیا میں سب سے سپر فوڈ جو ہے وہ اسپائرولنا ہے۔ WHO کا کہنا ہے اسپائرولنا بیسٹ سورس آف نیوٹرینٹس ان نیو سینچری، یعنی اس صدی میں جو نیوٹرینٹس کو پورا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے وہ اسپائرولنا ہے۔ اس کے بعد USFDA امریکہ کا ادارہ ہے، اس کا کہنا ہے اسپائرولنا مینز بیسٹ سورس آف پروٹین، انسان کے لیے پروٹین کا جو بہترین سورس ہے وہ اسپائرولنا ہے۔ یعنی آپ اگر اپنی باڈی کی نیوٹرینٹس کو پورا کرنا چاہتے ہیں جس میں سب سے اہم چیز کیلشیم اور پروٹین ہے، تو پروٹین کی اگر مقدار کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے سب سے بہترین سورس جو ہے وہ آپ کے پاس اسپائرولنا ہے۔ اس کے بعد چائنا منسٹری آف ہیلتھ کہتا ہے نیو سورس آف نیوٹریشن، دنیا میں نیوٹرینٹس کو پورا کرنے کا ایک نیا سورس ہے اسپائرولنا۔ تو یہ آج ہم نے پیج نمبر 14 اور 15 کو پڑھا۔
جس میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس وقت تک کتنے اہم نیوٹرینٹس جو کہ اسپائرولنا میں پائے جاتے ہیں جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے تھے۔ صرف ایک اسپائرولنا کو ہی ہم سمجھ لیں تو ہم بزنس کریں تو وہی بہت ہے، اور اگر ہم چاہیں تو اپنی فیملی کو صرف یہی استعمال کر کے اپنی فیملی کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں، اپنی غذائی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔